جی آپ نے کمنٹ جو کیا ہے میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جو پوڈ کاسٹ ہے نا مکمل دیکھیں اور اس کو نیوٹرل ہو کے دیکھیں. اور اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو جو بندہ پوڈ کاسٹر تھا نا جس نے ساحل الدین صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہوا تھا, اس نے شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھ لیں کہ اس نے بہت ہی بے صبری کا اور بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کیا, اس سینس کے اندر کہ اس نے ساحل الدین صاحب کو بولنے نہیں دیا. ایون آپ سٹارٹنگ کے کوشچنز دیکھ لیں چاہے آخر تک دیکھ لیں کہ اس نے جب بھی کوئی سوال پوچھا نا, فار ایگزامپل ان کے استادوں کے حوالے سے سوال پوچھا تو فوری انٹرپٹ کر دیا اندر آ کے, جیسے فوری فقہ کے حوالے سے اندر ہی انٹرپٹ کر کے اندر سے ایک نیا سوال نکال لیا, بجائے اس کے کہ وہ پہلے اپنا وہ والا سٹانس کلیئر کرتے کہ میرے استاد کون ہیں, ان کے نام کیا کیا ہیں, یا مفتیان کن سے میں پڑھا ہوں, یا پھر میرے کون سے کس جگہ کے استاد ہیں اور وہ کس مسلک سے تھے یا کس فقہ سے تھے. وہ بھی یہ باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ شافعی یا حنبلی ہیں, بھائی اندر ہی فوری کود پڑتا ہے بندہ. تو یہ بہت ہی نہایت نازیبا یا بد اخلاقی والا کام تھا جو کہ ان کے ساتھ اس پوڈ کاسٹر نے کیا. اور آپ اگر اسی پوڈ کاسٹر کے دوسرے انٹرویوز دیکھیں نا یا پوڈ کاسٹر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اس نے سیکولرز کو, لبرلز کو کتنی سپیس دے کے اور کتنا ان کو پش کر کے اور کتنا ان کو پل کر کے اور کتنی ان کو سپورٹ کر کے پوڈ کاسٹیں ریکارڈ کروائی ہیں, اور ان کے موقف کی کیسے کیسے تائیدیں کی ہیں, چاہے وہ پرویز ہود بھائی ہو, ڈاکٹر, یا پھر مزمل شاہ ہو, یا اور لوگ ہوں. تو آپ خود ان کے پوڈ کاسٹ سنیں اسی بندے کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اسپیسیفکلی انہوں نے ساحل صاحب کو کس طریقے سے بد اخلاقی کا نشانہ بنایا ہے. مطلب بد اخلاقی ناٹ ان سینس کہ گالیاں دی, لیکن ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, کچھ سلیقہ ہوتا ہے. پوڈ کاسٹ میں آپ اگر کسی کو بلا رہے ہو تو آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی سنائی جاؤ گے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ضعیف حدیث کے اوپر ساحل الدین ابھی بات ہی کر رہا ہے تو فوری اس کو اندر انٹرپٹ کر دینا, بڑی مشکل سے اس نے اپنا ضعیف حدیث والا مقدمہ جو ہے اس کے سامنے رکھا. آپ کو پتا ہے کہ میں خود بھی ساحل الدین صاحب کا ناقد ہوں, ان کے اوپر نقد میں نے ویڈیوز بھی بنائی, اور بڑی مجھے سیٹ بیک اس کا دیکھنا پڑا. ساحل الدین صاحب کے فالوورز جو ہیں وہ بہت ناراض ہوئے میرے سے, اور بڑے قریبی لوگ بھی ناراض ہوئے کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہو ساحل الدین صاحب کی فکر کے اوپر, یا انہوں نے احادیث کے حوالے سے جو غلط بیانیاں کی ہیں اس کے اوپر آپ نے یہ ایسے نہیں کرنا تھا, یہ نہیں کرنا تھا, وہ نہیں کرنا تھا. لیکن یہاں پہ من سبا نبی فقتلوہ والی روایت جو ہے اس کو 295C کے حوالے سے لے کے آیا یہ بندہ, ٹھیک ہے. اور جب وہ ایکسپلین کر رہا ہے ابھی اس بات کو تو فوری بار بار انٹرپٹ کر کے کبھی ٹی ایل پی پہلے کھول دیا, پھر اس کے بعد کبھی ٹی ایل پی کے ساتھ اس منصبہ نبی فقتلوہ والی روایت کو کھول دیا اور کہا جی ان کی طرف سے یہ ہو رہا ہے, ان کی طرف سے وہ ہو رہا ہے. تو اور وہ ساحل کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کے بارے میں ٹی ایل پی کے بارے میں نئی انفارمیشن, تو پھر بھی اس کو وہاں پہ ڈگ کرنا, کریدنا اور اس کو اس کے اوپر ملائن کرنا, پھر 295C کو کھولنا اور 295C کے قانون کو کوشش کی اس بندے نے, یہ جو بندہ ہے نا اس نے کوشش کی کہ ساحل کے منہ سے نکلوا دے کہ کسی طریقے سے کہ جو قانون ہے نا یہ جو ہے وہ کسی فقہ کے خلاف ہے, یعنی نکلوانے کی کوشش کی. حالانکہ نہ تو یہ قانون فقہ حنفی کے خلاف ہے نہ ہی کسی اور فقہ کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. یعنی ان سینس کیونکہ یہ قانون فقہ کی بیس پہ بنا ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. یعنی کوئی بندہ اگر یہ کہہ دے نا یہ فقہا نے ڈیوائس کیا ہوا تھا آج سے کوئی 1000 سال پہلے اور اس کو یہاں پہ لگا دیا, تو ایسا نہیں ہے. یہ پاکستان کے جو معاملات تھے جو برٹش انڈیا کے اندر بھی جب چل رہے تھے تو ان چیزوں کے اوپر اس زمانے کے اندر بھی اس طرح کے قوانین تھے کہ کوئی کسی کے مذہب کی بھی توہین نہیں کرے گا, کوئی کسی کے مذہب کسی کے نبی کو بھی گالی نہیں دے گا, اگر کرے گا تو اس کے لیے بڑی اسٹرکٹ سزائیں ہوں گی اس حوالے سے. وہ چلتے چلتے ایک زمانہ پاکستان میں آیا کہ جب یہ کام ہو رہے تھے تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر یہ اس قانون کو صحیح طریقے سے ایکٹیو کیا گیا. علماء نے بھی اس پہ اپنا کردار ادا کیا, کچھ ڈکٹیٹرز کے زمانوں کے اندر بھی علماء نے اس کو کروایا. یہ نہیں تھا کہ ڈکٹیٹر نے کہا جی یہ قانون ہو گیا تو کر دیں گے. پاکستان میں آج تک 295C کے تحت ایک بھی گردن نہیں اڑائی گئی, ایک بندہ بھی قتل نہیں کیا گیا عدالت کی طرف سے,
یا پھر سمجھ لیجئے جلاد کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے. اور یہ لوگ جو ٹی ایل پی کو اس میں ملائن کرتے ہیں کہ جناب ان کی ساری فکر ہی اس کے اوپر کھڑی ہے، تو بھائی وہ فکر کیسے کھڑی ہوئی؟ وہ اس طریقے سے کھڑی ہوئی جب اس قانون کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ایک اس وقت کے گورنر کی طرف سے، تو اس گورنر کو اسی کے گارڈ نے مار دیا، اور اس کا تعلق بھی ٹی ایل پی سے نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس نے اپنی سزا بھگت کے جو ہے وہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ سمجھ لیجئے پھانسی پہ لٹکا دی پاکستان کے قانون کے حساب سے. تو اس کے اوپر یہ تو نہیں ہوا کہ پاکستان کو تباہ کر دیا گیا، جس جج نے پھانسی دی اس کو قتل کر دیا گیا، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ٹی ایل پی کی طرف سے کہ جو آپ اس کو زیر بحث بنا رہے ہیں اس چیز کے اوپر. تو اس لیے یہ جو بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے. پھر اپنی باتوں ان کی باتیں کاٹ کے نا، جب ساحل صاحب نے اس کو کچھ کہا تو کہتا تھی میں تو کامیڈین ہوں، تو اس لیے آپ اس کو جو ہے وہ لائٹر موڈ میں لیں اور اس طرح کی چیزیں. تو بھائی کامیڈی تو مسخرہ ہو یا کامیڈین اپنے آپ کو خود کہہ رہے ہو، تو آپ دین کے حوالے سے اس سے سوال کر رہے ہو تو لیٹ ہم کمپلیٹ، لیٹ ہم فنش دین ٹاک. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گھنٹوں کا اور آپ اس کا نقطہ نظر بھی نہ کمپلیٹ طریقے سے رکھنے دیں. اب مثال ہے ضعیف حدیث کے حوالے سے ساحل ادیم نے جو بات کہی نا، وہ کافی حد تک بہتر اور ٹھیک تھی. فار ایگزامپل اس نے جو مثال دی کہ غریب لوگ جو ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے اور اس طرح کی مثال، اور دوسری طرف اس نے عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے کہا. تو یہ چیزیں اس کا آرگومنٹ تو اس کے اوپر ویلڈ تھا یا سپورٹیو تھا. تو بہرحال جو پوڈ کاسٹرز ہیں ان کو بڑے طریقے سے اور اخلاق کے ساتھ پوڈ کاسٹنگ کرنی چاہیے. اس سے بہتر تو جو مناظرے یا ڈیبیٹس آن لائن ہوتی ہیں، واٹس ایپ پہ ہوتی ہیں یا پھر یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ آن لائن ویڈیو کی شکل میں، اس میں بھی کچھ اصول رکھے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنی دیر بولنا ہے، پھر ہم سوال کریں گے، یا پھر اس کو ہم ریبٹل کرنے کا اتنا آپ کو ٹائم دیں گے، یہ معاملات ہوں گے. تو ساحل صاحب سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ جب اس طرح کے کسی پوڈ کاسٹر کے پاس جائیں نا آپ، تو وہ ان کو پہلے بتا دیں کہ بھائی میرے موقف سنو، میری بات سنو، مجھے 3 منٹ دو، 5 منٹ دو، اپنے کوشچن کے جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھ لیا میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور اگر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے تو اس کا نام پوڈ کاسٹ نہ رکھو، ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں ایشو کے اوپر. اور وہ پھر ساحل الدین صاحب تو خیر ڈیبیٹ اس طرح سے کریں گے نہیں، یا کرنے کے قائل ہیں یا نہیں، تو خود ہی وہ بتا سکتے ہیں. تو اس لیے زید بھائی یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کوئی دین کا بڑا مخلص ہے اور دین کے حوالے سے بڑی زبردست چیز ہے، جو جس طریقے سے وہ لبرلز کو سپورٹ کرتا ہے یا سپیس دیتا ہے یہ پوڈ کاسٹر، اس طرح اگر یہ ان کو بھی سپیس دیتا بات کرنے کی تو یہ اپنا موقف اچھے طریقے سے سمجھا سکتے تھے. آپ کو بات پھر ریپیٹ ہو جائے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان پوڈ کاسٹوں کو ہدایت دے کہ کوئی دین کی کوئی خدمت نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ جو ہے وہ ایک اگر بے شک ان کا معاملہ جو بھی ہے احادیث کے حوالے سے یا علمی معاملات خراب ہیں ساحل الدین صاحب کے کافی چیزوں کے اندر، لیکن ایک سٹانس تو ان کا ہے نا. یعنی ایک سٹانس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کی جو ہے ٹریننگ اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ وہ دین کے نظام کے حوالے سے موٹیویٹ ہوں، کنیکٹڈ ہوں اور مسلم آئیڈینٹی کو پہچانے، اور پھر اس کے اوپر کام کرتے ہوئے اسلام کی پاکستان میں امپلیمنٹیشن کی یا اس کے رول کی بات کریں. اسٹوڈنٹس کے اوپر وہ اس حوالے سے کام کریں. ان کا یہ موقف ٹھیک ہے، اس موقف کو اگر وہ پروپیگیٹ کرنے کے حوالے سے کچھ غلطیوں میں ہے یا کوئی پرابلمز میں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بات نہ کرنے دیں یا ان سے جو ہے وہ ان کا موقف ہی نہ جاننے کی کوشش کریں. تو بہرحال کافی لمبی آڈیو ہوگی. والسلام.